آپ کی صحت کے حوالے سے تو جناب پروفیسر حکیم تصور مہدی صاحب محمدی صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم بریک میں بات کر رہے تھے، آپ نے بڑی دلچسپ ایک مجھے ٹاپک بتایا۔ آپ نے کہا ہے کہ جن بچوں کے جن خواتین کے سر میں جوئیں اور لیکھیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈپریشن کی بھی ایک ریزن ہے اور میگرین کی بھی، سر درد کی بھی ایک ریزن ہے۔ بالکل بالکل، یہ کیا ہے بتائیں مجھے۔ بالکل جی، جوئیں تو سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ جوئیں کیا ہیں، اور پھر اسکول میں جانے والے بچے ہمارے یہاں لائس ہے، اس کے جو انڈے ہوتے ہیں، نیٹس ہوتے ہیں، تو یہ خون چوسنے والا کیڑا بھی اسے کہتے ہیں۔ بالکل، جس طرح ہم نے جونک کا ذکر کیا تھا نا، وہ بھی ایک کیڑا ہے، اور یہ بھی ایک کیڑے کی قسم ہے۔ فیملی تو نہیں ہے، یہ اور فیملی ہے، لیکن یہ بھی ایک کیڑا ہے۔ تو یہ خون چوسنے والا کیڑا اسے کہتے ہیں۔ آپ کی جو سکن، آپ کے سر میں جو بھی ایسے شخص، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی نہاتے نہیں ہیں، کنگھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، سر کو تیل لگانے کے بعد پراپر سر سے نا تیل نہیں نکالتے، سر میں نمی رہتی ہے، ٹھیک ہے، پولوشن باہر نکلتے ہیں تو مٹی گرد و غبار سر میں جمع رہتا ہے، تو پھر نمی والے موسم میں یا گندے سر میں جن کے بال جو گندے ہوتے ہیں، کنگھی نہیں کرتے، تیل اپلائی کرتے ہیں، پراپر باڈی سے نکالتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں میں جو جوئیں ہیں نا وہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول مل جاتا ہے جوئیں کو، پھر وہ خون چوستی ہیں، اس سے پھر ظاہری بات ہے جب خون چوسیں گی تو وہ بائٹ کرتی ہیں، اس سے پھر کھجلی ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے بڑے پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو ساتھ ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے، ان کے سر کے اندر ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تو وہ خارش جو ہے نا وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک وجہ جو جوئیں بھی ہے، ڈینڈرف بھی ہے، لیکن ڈینڈرف بھی ہوگا تو وہ ایک ماحول تو مل گیا نا جوؤں کو، تو اس کے اندر پھر جوئیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ انڈے دیتی ہیں، پھر انڈوں سے پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو ٹریٹمنٹ کوئی نسخہ ہمیں بتائیں آپ جوؤں کا، یہ تو ایک کامن مسئلہ ہے، ہر ماں چاہ رہی ہوگی اس وقت اس کو بتائیں۔ اچھا، اس کے لیے نا 2-3 ہے نسخہ جات، اس کے لیے ہم ایک تو ایسے مریضوں کو جو ہے نا میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے، میٹھا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، پراپر جو ہے وہ نہانا چاہیے اور کنگھی لازمی کرنی چاہیے، اور بریک دانتوں والی لازمی ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے نا، جوؤں والی جو کنگھی ہے نا ہفتے میں 2 دفعہ لازمی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نا اینٹی لائز پاور فارمولا آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ وہ بنائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جو 2 سے 3 دفعہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کے سر میں سے جو جوئیں ہیں، اس کے انڈے ہیں، اس کے بچے ہیں، خارش ہوتی ہے، آپ کو ڈینڈرف ہے، بال آپ کے کم ہو گئے ہیں اس وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، کسی بھی پنسار سٹور سے یا کریانے سٹور سے آپ کو سرسوں کا تیل مل سکتا ہے، آپ ناریل کا تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، زیتون کا تیل لے لیں، تینوں میں جو چیز آپ کے پاس ہے تو وہ لے لیں۔ یہ میں سرسوں کا تیل لے کے آیا ہوں، سرسوں کا تیل آپ 50 گرام لے لیں۔ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے نیم کا تیل، کسی بھی نیم کا تیل کسی بھی معروف کمپنی کا لے لیں۔ نیم کا تیل جو ہے نا وہ 1 ٹیبل سپون، یعنی 50 گرام سرسوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے جی 1 گرام اس کے اندر کافور ڈال لیں۔ کافور جو ہے نا پنسار سٹور سے کھلا لینا ہے۔ عموماً میں نے پھر نسخہ بتاتا ہوں تو حکیم صاحب آپ نے نسخہ بتایا وہ اثر نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم کافور لیتے ہیں وہ ہوتا بھی 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ والا کافور آپ نے پنسار سٹور سے لینا ہے، یہ کافور جو ہے نا یہ کھلے والا مل جاتا ہے، اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، اور جو ٹکی لیتے ہیں نا ہم کافور کی وہ 2 نمبر ہوتی ہے، اس کی نہ خوشبو ہوتی ہے، اس نے اثر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ آپس میں مکس کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال کے 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے، جس طرح مہندی نہیں لگاتے تو جڑوں کے اندر ہلکے ہاتھوں سے ایسے ایسے مساج کر کے آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی پلاسٹک کور اوپر سر پہ لے لیں یا آپ کسی بھی کیپ لے لیں یا کپڑے کے ساتھ اچھی طرح اس کو کور کر لیں، تاکہ کیونکہ اس کی کافور ہے اس کے اندر تھوڑی سی خوشبو آتی ہے اس کی، تو 1 دفعہ ہی آپ لگائیں گے۔ صبح مارننگ میں اٹھنا ہے، نیم گرم پانی سے دھونا ہے، دھونے کے بعد آپ نے بریک دانتوں والی کنگھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانی کے اندر بھی اور جو آپ کنگھی کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سر سے ہے نا اس کے جو نیٹس ہیں، انڈے ہیں، کالے، براؤن، سفید، جوئیں ہیں، جوؤں کے بچے ہیں، وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا آپ کہہ رہے ہیں مفید نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، میں نے اور بھی چینل پہ بتایا ہے اور ملینز میں لوگوں نے اپلائی کی ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے ملا ہے۔ اور یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بہت سستی سی، آسان سی۔ زیتون آپ نے بتایا کہ آپ زیتون کا مل جائے، سرسوں کا تیل مل جائے یا ناریل کا مل جائے،
हाँ, उसमें आपने नीम का तेल डाला, नीम का यानी 1 चम्मच नीम का तेल, 50 ग्राम नारियल का तेल, और उसके अंदर 1 ग्राम जो है ना कपूर पंसार स्टोर से लेके मिक्स करके रखना जरूरी है। धूप में ना भी रखें तो घर में जो है ना बाउल में जो है ना वो गर्म पानी करें, गर्म पानी के अंदर डायरेक्ट आग पे नहीं रखना, गर्म पानी के अंदर रखेंगे तो ये मेल्ट जल्दी हो जाएगा और इसका रिएक्शन अच्छा होता है। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो आपने जुओं लीकों का एक बड़ा मुफीद हमें नुस्खा बताया है। अच्छा हकीम साहब, इसके अलावा चूँकि हम हिजामा पे बात करें, मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ जाए। ये मोटापे का जो है ये भी, उसके लिए भी ये बेनिफिशरी है इसका इलाज, हिजामा जो है? देखें जी, हिजामा हर मर्ज के इलाज पेशेंट आते हैं जी, ये वाले पेशेंट आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हिजामे का मेरा खुद भी है, लाहौर के अंदर ही सेटअप है, ठीक है। तो हिजामे के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। ओबेसिटी के लिए भी है, स्किन डिजीज के लिए है, जोड़ों के जो अमराज हैं उसके ऊपर हिजामा बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है। तो हर इंसान को सुन्नत तरीका इलाज है, हर इंसान को लाजमी ज़िंदगी में एक दफ़ा करवाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, आज आपने इतने मुफीद मशवरे में बताया हिजामा के बारे में ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे लीफ थेरेपी किस तरह से ये हम अपना इसके ज़रिए इलाज करवा सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ